أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى من والاه. بزرگان محترم، انسانی زندگی کے اندر کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ انسان کو اس کا اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ کیا عمل کر رہا ہے، جبکہ اللہ کی نظر میں میزان حسنات میں اس کی بڑی قدر و قیمت ہوتی ہے۔ یوں اللہ نے انسان کو پیدا کیا، انسان صبح کرتا ہے، اس کے ذمے روزانہ صبح کے وقت صدقات کا کرنا فرض قرار دیا گیا، واجب قرار دیا گیا، بلکہ اللہ نے انسان کے جتنے اعضاء جسم کے اندر رکھے ہیں ان تمام اعضاء کی طرف سے صدقات کا کرنا فرض قرار دیا گیا۔ کل سلام من الناس علیہ صدقہ، انسان کے جتنے بھی اعضاء ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس اعضاء کی طرف سے اس کے لیے صدقہ کرنا چاہیے۔ اور یوں اللہ نے انسان کے جسم کے اندر 360 عضو رکھے ہیں، چھوٹے بڑے، دبلے پتلے لمبے ناٹے، ہر طرح کی جو ہے عضو اور ہڈیاں رکھی ہیں، جوڑ رکھے ہیں، ان سب کی طرف سے صدقہ کرنا روزانہ ہر روز کرنا اس کے لیے واجب قرار دیا گیا۔ لیکن یہ صدقات کو مالی صدقات کا ہونا کوئی ضروری نہیں، اللہ نے کچھ اعمال ایسے رکھے ہیں جن اعمال کے کرنے پر انسان کی طرف سے وہ صدقات ہو جاتے ہیں یا اس کے لیے صدقے کا درجہ اس کو حاصل ہو جاتا ہے۔ لوگوں کے ساتھ اچھائی کے ساتھ پیش آنا، بھلائی کے ساتھ پیش آنا، اچھے سلوک سے ملنا، سلام کرنا، سلام کا جواب دینا، ہنسی خوشی مسکراتے چہرے کے ساتھ ملنا، یہ سب چیزیں ایسی ہیں جن کو حدیث کے اندر صدقہ کہا گیا ہے۔ آپ کسی آدمی کو کوئی اچھی بات بتا رہے ہیں، کوئی اچھا مشورہ دے رہے ہیں، دین کی کوئی بات سمجھا رہے ہیں، کسی اچھے کام کا حکم دے رہے ہیں، کسی برے کام سے اس کو روکا جا رہا ہے، منکر پر نکیر کی جا رہی ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے صدقہ بنا دیا۔ انسان تسبیحات کرتا ہے، یہ تسبیحات کچھ ایسی ہیں کہ ان تسبیحات کو صدقہ قرار دیا گیا۔ کل تکبیرۃ وکل تحمیدۃ وکل تہلیلۃ صدقہ۔ اللہ اکبر جب بھی انسان بولتا ہے، سبحان اللہ جب بھی بولتا ہے، الحمدللہ جب بھی بولتا ہے، لا الہ الا اللہ جب بھی بولتا ہے، یہ تمام کے تمام کلمات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان کے لیے صدقہ ہے، نیکی ہے۔ جو صدقہ اس پر واجب تھا صبح کے وقت، یہ صدقہ کرنا وہ اس کے لیے نیکی قرار دیں۔ لوگوں کے ساتھ بھلے طریقے سے پیش آنا، اچھے طریقے سے پیش آنا، لوگوں کے لیے کسی طرح کا خیر کا کام کرنا، بھلائی کا کام کرنا، اس کے لیے نیکی اور صدقہ قرار دیا گیا۔ انسان راستے میں چل رہا ہے، راستے پر کوئی اذیت اور تکلیف دینے والی چیز پڑی ہوئی ہے، راستے پر سے اس کو ہٹا دیتا ہے، یہ اس کے حق میں نیکی اور صدقہ بن جاتا ہے۔ پرانے لوگوں کے، بنی اسرائیل کے لوگوں کے قصوں میں سے قصے نقل کیے گئے کہ ایک شخص جا رہا تھا، راستے میں درخت کی ایک ٹہنی آ گئی تھی جس سے لوگوں کے لیے گزرنے میں بڑی تکلیف ہو رہی تھی، مشقت کا سبب بن رہا تھا۔ اس نے طے کیا کہ مجھے راستے سے اس شاخ کو، اس ٹہنی کو ہٹانا ہے تاکہ آنے جانے والوں کو کسی طرح کی کوئی تکلیف نہ ہو، پریشانی کا سبب نہ ہو، اور وہ آسانی سے راستے سے گزر جائیں۔ ان کے لیے بننے والی اذیت کے لیے میں سبب بنوں گا وہ اذیت کو دور کرنے کا۔ چنانچہ اس آدمی نے اپنے اس ارادے کو انجام دیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اس بات پر مغفرت فرما دی۔
اسی طرح کا ایک واقعہ حدیث کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے کہ آدمی چل رہا تھا، راستے میں کانٹے پڑے ہوئے تھے، آنے جانے والوں کو تکلیف ہو رہی تھی۔ اس نے طے کیا کہ ان کانٹوں کو دور کر دو تاکہ آنے جانے والے لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے، اور اس نے دور کیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی مغفرت کا فیصلہ ہوگا۔ بظاہر انسان ان اعمال کو چھوٹے سمجھتا ہے اور ان اعمال کے تعلق سے اس کو کوئی اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ عمل اس کو کتنے بلند درجے تک پہنچانے والا ہے، لیکن وہ عمل اس کے لیے اخلاص کے ساتھ انجام دینے کی صورت میں اور اللہ کی رضا اور خوشنودی کے مقصد سے کیا جاتا ہے، لوگوں کی بھلائی کے مقصد سے کیا جاتا ہے، وہ عمل اس کے لیے بھلائی ہی نہیں، نیکی ہی نہیں، صدقہ کا درجہ اس کو عطا کرنے والا ہوتا۔ بزرگوں اور بھائیوں، محلوں میں رہتے ہیں، چلنا پھرنا ہوتا ہے، اڑوس پڑوس کے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، محلے میں گندگیاں پڑی ہوتی ہیں، راستے میں غلط طریقے سے گاڑیاں پارک کی جاتی ہیں، یہ سب لوگوں کو اذیت دینے والی چیزیں ہوتی ہیں۔ گاڑی چلائے جا رہے ہیں بڑی تیزی سے، سامنے سے عورت آ رہی ہے، کوئی بوڑھے میں آ رہے ہیں، کوئی بچہ آ رہا ہے، آپ کو کنٹرول نہیں ہو پاتا، ہارن چلاتے ہوئے جا رہے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ۔ بیمار آدمی گھر پر ہوتے ہیں، بڑے میاں گھر پر ہوتے ہیں، وہ بلند آواز نہیں سن سکتے، اور وہ ان آواز کی وجہ سے ان کا دل تھر تھرا جاتا ہے، اور آپ اپنی جوانی کے نشے میں بڑی تیزی سے آواز نکالتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، اس کو تکلیف ہو رہی ہے، اذیت ہو رہی ہے۔ ان اذیتوں کو روکنے کے لیے لوگوں کو کوششیں کرنی چاہیے کہ یہ لوگ جو اس طرح کے غلط کام کرتے ہیں ان کو روکا جائے ان کاموں سے، تاکہ لوگوں کے لیے بھلائی اچھائی کا سبب بن جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا لا خیر فی کثیر من نجواہم، آپسی جو گفتگویں ہوتی ہیں، خسر پھسر ہوتی ہیں، لوگوں کے متعلق باتیں ہوتی ہیں، کوئی بھلائی کا کام نہیں، اس کے اندر خیر نہیں ہے، یہ الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس۔ ہاں، تمہارا آپس میں مل بیٹھنا، لوگوں کے لیے صدقہ کا حکم دینا، بھلائی کی بات بتلانا، لوگوں کے درمیان صلح کرنا، یہ ہے خیر کے کام۔ ورنہ بقیہ جو باتیں، جو میٹنگیں اور جو چیزیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کے اندر کوئی بھلائی نہیں۔ اگر بھلائی کی باتیں ہیں تو آپ کا مل بیٹھ کر گفتگو کرنا، میٹنگ کرنا، مشورہ کرنا لوگوں کے لیے اچھائیوں کو پہنچانے کے لحاظ سے ہے، لوگوں کی بھلائی کے لحاظ سے، لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لحاظ سے، اچھی بات کا حکم دینے اور برائیوں کو روکنے کے تعلق سے، تو یہ چیز آدمی کے لیے خیر کا سبب بنے گی۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، جو آدمی اللہ کی رضا کی خاطر یہ سب کام کرے گا، اللہ کا وعدہ ہے فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، ہم اس کو عظیم ترین اجر سے نوازیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کلام پاک میں یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ جو بھی ان کاموں کو، خیر کے کاموں کو، بھلائی کے کاموں کو، اچھائی کے کاموں کو لوگوں کے لیے اچھائی پہنچانا مقصد اور اللہ کی رضا کا مقصد ہوگا، اللہ کی طرف سے اس کو عظیم ترین اجر سے نوازا جائے گا۔ چھوٹے چھوٹے اعمال انسان انجام دے، لیکن اس کی نیت کے اندر اللہ کی رضا اور بندوں کو فائدہ پہنچانا ہونا چاہیے، ورنہ بہت سے ایسے کام ہیں انسان کر گزرتا ہے، اس کو اندازہ بھی نہیں ہوتا میں اس کام کے کر رہا ہوں، میں یہ کام کر رہا ہوں، لیکن میری وجہ سے دوسروں کو تکلیف ہو رہی ہے، میرے عمل کی وجہ سے دوسروں کو اذیت پہنچانے کا میں سبب بن رہا ہوں، تو آدمی کے لیے خیر کے بجائے اس کے لیے وبال بن جاتا ہے۔ زندگی اللہ نے اس طرح سے گزارنے کا حکم دیا کہ ہماری اپنی ذات سے دوسروں کے لیے بھلائی پہنچانے والے ہوں، خیر کی چیز ان کو پہنچانے والے ہوں، اچھائی کی چیز ان کو پہنچانے والے ہوں، ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ہماری ذات سے جہاں تک ہو سکے لوگوں کو بھلائی اور اچھائی پہنچے، خیر پہنچے۔ اگر نہیں پہنچا سکتے، یہ توفیق نہیں ملی،
تو کم از کم اتنا تو کرے، ہماری راستے کسی کو اذیت تو نہ دے، تکلیف تو نہ دے، لوگوں کو بھلائی، لوگوں کے ساتھ بھلائی سے پیش آنا۔ دو آدمی آپس میں لڑ رہے ہیں، آپ ان کے درمیان صلح کرا رہے ہیں، یہ آپ کے لیے نیکی ہے، صدقہ ہے۔ دو آدمیوں کے درمیان آپ فیصلہ کر رہے ہیں، انصاف کے ساتھ فیصلہ کر رہے ہیں، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ یہ تمہارے لیے صدقہ اور نیکی۔ بزرگوں اور بھائیوں، مالی صدقات اپنے وقت پر کرنا ضروری ہے، کرتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ صدقات ایسی چیز ہے کہ انسان آخرت میں اگر تمنا کرے گا، واپس اگر اس کو دنیا میں بھیجا جائے تو کہے کہ وہ یہی تمنا کرے گا، کاش کہ مجھے دنیا میں بھیجا جاتا، میں صدقہ کر کے آ جاتا، میں خیرات کر کے آ جاتا۔ تو جو بھی بھلائی کے کام ہم سے ہو سکتے ہیں، اگر مالی صدقات کرنے کے اللہ نے استطاعت دی ہے، طاقت دی ہے، تو مالی صدقات کے اندر ہمیں کبھی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، بڑھ چڑھ کر اس کے اندر حصہ لینا چاہیے، ورنہ جو بھی کام ہم کر سکتے ہیں نیکی کا، وہ تمام کے تمام نیکی کے کام ایسے ہوتے ہیں جو صدقہ کے طور پر ہمارے لیے لکھے جاتے ہیں، ہمارے نامہ اعمال میں اللہ تعالیٰ اس کو نیکی کے طور پر اور صدقے کے طور پر لکھ دیتے ہیں۔ فرشتوں کو مامور کر دیا گیا ہے کہ وہ اس کو نیکی کے طور پر لکھیں۔ اس لیے زندگی ایسی گزاری جائے جس زندگی سے ہماری زندگیوں سے دوسروں کو فائدہ پہنچے، ہماری زندگیوں سے دوسروں کو نفع پہنچے، بھلائی پہنچے۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے لوگوں کو اذیتیں اور تکلیفیں اور ان کے لیے مصیبتوں کا سامان لانے والے ہوں، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ اور ہر وقت ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے تعلق سے بھلائی سوچتے رہیں، انسانیت کے لحاظ سے بھلائی سوچتے رہیں۔ یہ دین اللہ نے جو دیا ہے وہ ہر ایک کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیتا ہے، اچھائی کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کی توفیق عطا فرمائے، ایمان کی سلامتی کے ساتھ اپنے وقت پر ایمان پر ہمیں خاتمہ نصیب فرمائے، آمین۔